اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله وانصرني فإنك
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات بر محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہوں مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ہر انسان کامیابی کو پسند کرتا ہے، چھوٹے بچے سے لے کر جوان تک اور جوان سے لے کے بوڑھے تک ہر انسان اس تقاضوں میں رہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، سکسیسفل ہو جاؤں، لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ غلط چیزوں کو کامیابی سمجھتا ہے اور ان کے پیچھے پوری تقوتو کر دیتا ہے، اپنی ساری انرجی لگا دیتا ہے، لیکن اسے کب پتہ چلتا ہے جب موت اس کی قریب آتی ہے اور ملک الموت کو دیکھتا ہے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے تو جب سے پیدا ہوا اور جتنی زندگی گزاری اس کے سامنے ایک فلم کی طرح گزرتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری تھی یا ناکام زندگی گزاری تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ اصل یہ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے، یعنی جو میں کر رہا ہوں یعنی جسے کامیابی سمجھ رہا ہوں، ظاہر ہے کسی نے بتایا تو ہے، یہ چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں اور مجھے وہ کام کرواتی ہیں، تو سوچنا یہ ہے کہ یہ جو فکر میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا یہ فکر الہی ہے یا یہ فکر شیطانی ہے؟ یہ سوچ نفس کی طرف سے دیا گیا مشورہ ہے یا یہ سوچ میری عقل سے دیا گیا مشورہ ہے؟ تو انسان اگر انہی چیزوں کو سوچے، مثلا شمر کربلا کی طرف جا رہا ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں حسین کو شہید کر دوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یزید کے ذہن میں خیال آیا کہ جاؤ حسین ابن علی سے بیعت لو، اگر بیعت لوگے تو تمہاری حکومت بچ جائے گی۔ اب اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ پوری دنیا مجھ پہ لعنت کرے، اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ تا قیامت مجھ پہ لعنتیں ہوں گی، اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ میں حسین کو شہید کروں گا اور اس کے بعد میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے بقا کے لیے امام حسین کو شہید کیا، لیکن جس راستے پہ چل رہا تھا اس میں بقا نہیں تھی بلکہ یزید کی فنا میں کی۔ تو یہ چیز انسان کو سمجھنی ہے۔ اسی طرح ابن سعد جا رہا تھا، اس زمانے میں رے کی حکومت کا بڑا شوشہ تھا۔ رے کی گندم کی مثال اس لیے دی جاتی ہے جو امام حسین نے دی، وہ اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ جو گندم کہیں پہ جاتی تھی اور بہت لذیذ گندم تھی وہ رے کی گندم تھی، تو اس لیے امام نے کہا تجھے رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی امام اسے سمجھا رہے تھے کہ جس سوچ پہ تو چل رہا ہے اس سوچ میں کامیابی نہیں آئے، اس سوچ میں ناکامی آئے۔ اب خطرے کی گھنٹی میرے لیے بج جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں بھی ایک سوچ کو فالو کر رہا ہوں اور مجھے مرتے وقت پتا چلے کہ جو میری سوچ تھی وہ غلط تھی۔ کئی نوح خان، کئی مجلس پڑھنے والے، کئی پیغام پھیلانے والے، کئی عزادار ماتم کرنے والے، کہیں ایسا تو نہیں جو عمل میں عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں وہ عبادت نہ ہو بلکہ میرے نفس کے اندر کی آواز ہو۔ چھوٹی سی آپ کی زندہ مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا ہمارے پارا چنار کے ایک مومن بتاتے ہیں، یہ اسپیشلی کوئٹہ میں، کراچی میں، بڑے شہروں میں بھی یہ چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک سرکاری ملازم 60,000 تنخواہ لینے والا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کراچی سے مثلا کینیڈا گیا، آسٹریلیا گیا، تو وہاں جاتے ہی کیا کرتا ہے پہلے اپنی پکچرز بھیجتا ہے۔ انگلینڈ چلا گیا تو سینٹرل لنڈن میں جاتا ہے، 4 پکچرز نکال کے بھیج دیتا ہے، کبھی گاڑی میں گھوم رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ اب یہ جوان جو کراچی میں بیٹھا ہے یہ بیچارہ وہ چیزیں دیکھتا ہے، کہتے ہیں میری زندگی تو بیکار ہے، اصل مزے تو وہ کر رہا ہے۔ اب وہ پکچرز نہیں بھیجتا جو مزدوری کر رہا ہے، وہاں پہ پیزا ڈیلیوری کا کام کر رہا ہے،
وہاں پہ یہاں کسی لائبریری میں کام کر رہا ہے، وہاں پہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور بنا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کیونکہ پاؤنڈ کی ویلیو ہے، ڈالر کی ویلیو ہے، پاکستان آتا ہے تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صاحب وہاں پہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. بالکل ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں، جو کریم ہے، وہ زیادہ تر کینیڈا میں ہے، لیکن یورپ میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیچارے وہاں پہ جا کے مزدوری کرتے ہیں، آسٹریلیا میں جا کے مزدوری کرتے ہیں، اسی طرح لوگ سعودی میں جا کے کام کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے چپڑاسی کا کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ سیٹ بن کے گھومتے ہیں. کیونکہ آج سیٹ بننا پیسے کے ذریعے سے آ گیا ہے. اچھی گاڑی لے لیتے ہیں، اچھا لباس پہن لیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہے. تو یہی چیزیں غلط سوچ جب ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی، وہ بھی گنہگار ہے کہ اس جوان کے ذہن میں ایسا خیال پیدا کر رہا ہے. تو کہتے ہیں مولانا 60,000 سرکاری ہاسپٹل میں تنخواہ لینے والا، لیکن اس کے ذہن میں کریز بن چکا کہ اگر کامیابی ہے تو پتہ نہیں آسٹریلیا میں ہے، کامیابی ہے تو میں وہاں پہنچوں گا تو میری دنیا بن جائے گی. جیسے ہر میری مشکل کی جو جڑ ہے وہ آسٹریلیا ہے، میری مشکل کے مسائل کا حل کینیڈا ہے، امریکہ ہے، میں وہاں جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. اب اس نے جاب کو بھی چھوڑا، اس نے نوکری کو بھی چھوڑا، یہاں سے پتہ نہیں ملیشیا کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ کشتیوں پہ سوار ہوا اور گاؤں میں پتہ چلا کشتی میں ڈوب کر مر گیا. پیچھے بچوں کو بھی یتیم کر دیا، مائیں بہنوں کو بھی ایسے چھوڑ دیا. تو خسرت دنیا والآخرہ. اب یہ تصور کرے جب یہ شخص اس کشتی سے پانی میں گرا ہوگا اور جب ڈوب رہا ہوگا تب اس کو احساس ہوا یہ جو خیال جس کو میں نے فالو کیا تھا یہ خیال نفس تھا، خیال عقل نہیں تھا. تو اگر انسان معرفت النفس کا علم نہ رکھے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تو فرمایا نفس، یہ نفس اتنا خطرناک ہے، یہ تمہارے لیے چیزوں کو حسین بناتا ہے، تمہارے لیے لذتوں کو خلق کرتا ہے. اب یہ تمہاری سلیکشن ہونی چاہیے. ابن ملجم کی مثال، کربلا کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں. دیکھیے کچھ لوگ لذت، کل میں نے مثال دی تھی، کھانے کو لذت سمجھتے ہیں، پینے کو حقیقی لذت سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ کربلا کے میدان میں داخل ہوتے ہیں تو کیا شب عاشور کھانا تھا کربلا میں؟ پانی تھا کربلا میں؟ بھوک تھی، پیاس تھی، لیکن امام حسین کس لذت کے پیچھے چل رہے ہیں؟ فرماتے عباس ایک رات کی مہلت ان سے مانگ لے. جو حقیقی لذت جس کے پیچھے امام حسین ہے کہ میں عبادت پروردگار عالم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرا موٹیو کون ہے، میرے وجود کے اندر محرک کون ہے. موٹیویشن آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو سوال یہ موٹیو کون ہے. ایک مرتبہ مجلس میں آتے ہیں، آپ نے 4 باتیں نماز تہجد کی سنی، آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوئی، آپ نے جا کے نماز تہجد پڑھی، تو موٹیو کون بنا؟ مجلس بنی. لیکن مجلسیں تو 10 دن ہیں، مجلسیں زیادہ سے زیادہ آپ 2 مہینے سنیں گے، لیکن پورا سال جو میں زندگی گزار رہا ہوں. مومن کو یہ سوچنا ہے کہ موٹیو کون ہے. تو آپ کا موٹیو اگر نفس ہے تو نفس کن چیزوں کے ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے، اس کے ٹولز کیا ہیں، اس کے اوزار کیا ہیں، وہ کن ذرائع کے ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے. تو آج اس زمانے میں سب سے بڑا ذریعہ جو نفس کی موٹیویشن کا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ٹی وی ہے، وہ میڈیا ہے، وہ موبائل ہے. بچوں پہ بھروسہ کریں، اچھی بات ہے، لیکن جب تک شعور اور عقل کامل اس بچے میں نہیں آتا اسے موبائل مت دیا کرے، اس بیٹی کو موبائل مت دیا کرے. اتنے واقعات ہیں جو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، ایسے واقعات جو مومنین فون کر کے بتاتے ہیں، خواتین فون کر کے بتاتے ہیں، ممبر سے نہیں بتا سکتے. ایک فون کال، ایک میسج ایسا چلا جاتا ہے، اس خاتون کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس جوان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس جس ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے اس کے موٹیو کا ایک ذریعہ شہوت ہے. یہ پورا سسٹم ظلم اور دجالیت جو چل رہا ہے اس کا موٹیو کیا ہے؟ شہوت ہے. اس نے ہر چیز میں خاتون کو لا کر کیوں کھڑا کیا ہے؟ فلموں کا موٹیو کون ہے؟ انٹرٹینمنٹ میں موٹیو کون ہے؟ ان کے سانگز میں، ان کی ڈانس میں موٹیو کون ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس جوان کے وجود میں شہوت ہے، یہ جوانی کے عالم میں ہے، 15 سال سے لے کر 25 سال 27 سال تک اس کے وجود میں شہوت بھڑک رہی ہے، لہٰذا وہ اسی چیز کو استعمال کرتا ہے اور اس جوان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ بیٹا رات کو کمرے میں موبائل پہ کیا کر رہا ہے؟ والد کو کیا پتا؟ اب کس ذریعے سے یہ جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ اس کے ٹولز ہیں. ٹولز بنا ٹی وی. سب سے پہلے یہ ٹی وی جس چیز پر اٹیک کرتا ہے، میڈیا والوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کے مذہب کو چھوڑا تو جھگڑے ہو جائیں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑیں گے. بریلویوں کو چھیڑ لیں گے، بریلوی مولوی بولنا شروع ہو جائیں گے.
شیعوں کے اوپر کچھ بول دیا، مثلا امام موسیٰ کاظم کا واقعہ، آپ کے واقعات پاکستان میں تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں پورے شیعہ بھڑک جاتے ہیں، جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دینا ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میڈیا اور دنیا کو، ویسٹرن ورلڈ کو پتا ہے رسول خدا کا ایک خاکہ بنایا، لوگ روڈوں پہ نکل آئے۔ تو یہ کبھی کبھی کرتے ہیں آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا لوگوں کے مذہب کو نہیں چھیڑو، کیونکہ یہ اپنے مذہب پہ بڑے سینسٹیو ہیں۔ کہا کس چیز کو چھیڑا جائے؟ کہا ان کے فرہنگ کو تباہ کرو، ان کے کلچر کو تباہ کرو۔ کلچر جیسے تباہ ہوگا، کیونکہ جب انسان کلچر لیس ہو جائے، اس کا کلچر ویسٹرنائز ہو جائے تو آٹومیٹیکلی یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے دین ہو جاتا ہے۔ اب اسلام آباد یا بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے، لبنان وغیرہ دوسری جگہ پہ خاتون دیکھیں گے اس نے اسکارف بھی پہنا ہوا ہے، لیکن اس نے اوپر سے ٹائٹ شرٹ اور نیچے سے ٹائٹ جینس پہنی ہوئی ہے۔ تو اس نے کیا کر دیا؟ اس کے کلچر کو مس کر دیا، جو کلچر اسلامی کلچر تھا، جو تصور حجاب تھا، یعنی اس کا اسکارف جو یہ خاتون پہنتی، اس اسکارف کو شریعت کا جز نہ بناؤ، کلچر کا جز بنا دو، یعنی اسکارف فیشن میں آ جائے۔ اتنے سالوں سے مولانا بول رہے تھے بھائی داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کوئی رکھ نہیں رہا تھا، لیکن جب کسی بڑے ایکٹر نے داڑھی رکھنا شروع کر دی تو فیشن میں آ گیا نا۔ اب جب فیشن آ گیا ہر کوئی رکھ رہا ہے، اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ فیشن کا فیشن بن گیا، مذہب کا مذہب بن گیا۔ تو ایسی داڑھی پہ اہل بیت لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو، کسی ایکٹر کے لیے رکھی جائے۔ کلچر مت بناؤ دین کو، وہ کلچر کے ذریعے سے وارد ہوتے ہیں، تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بچیوں کے حیا کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جوانوں کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کہ میں نے کئی سال پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک آئی کانٹیکٹ کا جو تصور یونیورسٹیز میں، مختلف بچے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کہ بیٹا کانفیڈنس پیدا کرنا ہے تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کو ایجوکیشن ہے، بچہ بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی وہاں ہے، آپ کے بچے بھی وہاں ہیں، اب جب وہ کانفرنس دیتے ہیں وہاں پہ تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ جیسے میں خطیب ہوں تو خطیب کے لیے خطابت کا تقاضا ہے کہ اس کا آئی کانٹیکٹ ہو، میں چھت کو دے کے پڑھوں تو آپ کی طرف توجہ نہیں رہے گی، تو وہ خطیب جو آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، یہ خطابت کا فن ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں اگر کانفرنس دینی ہے تو آئی کانٹیکٹ کا ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ بچہ جب بات کر رہا ہے تو سامنے ایک بچی اس کی کلیگ کھڑی ہوئی ہے تو یہ آپس میں کیا کریں؟ آئی کانٹیکٹ کریں۔ تو یہ خاتون فون کرتی ہے مولانا میں کروں تو کیا کروں؟ ٹیچر نے پابند کیا کہ میں بات کرتی ہوں، نظروں کو جھکا کے بات کرتی ہوں، کتنی تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں تاکہ جوانوں کے حیا کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ یہی فیمنزم کی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ پاکستان میں آپ لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں نیا نیا فیمنزم آیا ہے، لیکن اب اس زمانے سے ایران گئے تھے جب خاتمی کی حکومت تھی رفسنجانی کے بعد، تو اس وقت فیمنزم عروج پہ تھا کہ ایران کی بڑی بڑی ہستیاں، یعنی آپ یہ سمجھے آغا رفسنجانی کی جو بیٹی ہیں وہ بھی فیمنزم کا شکار ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں ایران میں فیمنزم تھا، تو یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ یعنی آج جو چیزیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں یہ چیزیں ایران میں آج سے کوئی 15 سال پہلے وہ اپلائی کر چکے ہیں اور ان چیزوں میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، ایرانی جوانوں کو بے دین بھی کر چکے ہیں کہ اتنا اثر فیمنزم کا تہران میں ہو چکا کہ تہران کا شہردار جیسے یہاں ناظم ہوتا ہے، وہ الیکشن میں جب کھڑا ہوتا ہے تو جیتنے کے لیے خواتین کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بن چکا تھا، بار بار یہ کمپیریزن کرنا کہ مرد آگے ہے خاتون پیچھے ہے، تو انہوں نے مجبوراً، کیونکہ ایران میں پاکستان میں جب آپ بسوں میں بیٹھتے ہیں تو خواتین آگے بیٹھتی ہیں، مرد پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ایران میں کیا ہوتا ہے کہ مرد آگے ہوتے ہیں، خواتین پیچھے ہوتی ہیں۔ اسلامی تصور بھی یہی ہے کہ مرد کو خاتون کے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، نگاہ تاکہ خواتین پہ نہ پڑے، لیکن یہاں پہ کیونکہ حجاب کا کانسیپٹ بھی ہے، لیکن وہاں پہ بسیں تو اوپن ہوتی ہیں، تو انہوں نے صرف فیمنزم کے تأثر میں آ کر، فیمنزم کا اتنا پریشر تھا تہران کے اس الیکشن میں، اس نے بسوں کی ترتیب بدل دی کہ آگے فرسٹ لیڈیز، آگے خواتین کو رکھا اور پیچھے مردوں کو رکھا۔ کبھی کبھی یہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نافذ ہے لیکن وہاں کے حکمران بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنے اسٹرانگ ہیں، کرتے ہیں اور اسلامی کلچر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان چیزوں پہ غور ہونا چاہیے۔ وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم صرف مجلسوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کریں۔ آپ کا بچہ کتنے گھنٹے مجلس میں آتا ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ ہمارے یہاں اگر شیعہ چینلز بنا بھی رہے ہیں تو نیوز چینل بنا رہے ہیں، تو نیوز کوئی کتنے گھنٹے دیکھے گا؟ اور اس میں آپ شیعہ پیور نیوز چلانا بھی چاہو تو ساری سینسر ہو جاتی ہیں، فرقہ واریت میں بات چلی جاتی ہے، لپیٹ سپیٹ کر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کی انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟
اصل جس کو تربیت کرنی ہے، جس کے اندر معرفت النفس ہونی چاہیے، وہ خاتون ہے، وہ آپ کے بچوں کو پالے گی، وہ آپ کے بچوں کو بڑی کرے گی. لیکن اس کی تربیت کہاں سے ہونی ہے؟ وہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے ڈیلی کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھتی ہے، آپ کے بچے کوئی نہ کوئی کارٹون دیکھتے ہیں. تو آج تک کسی مومن کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ ہمارے انویسٹرز نے بینک پاکستان میں بنا دیے، مختلف کمپنیاں بنا دیں، اس میں ان کا فائدہ، لیکن تم نے کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کا فائدہ ہو؟ کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کے بچے اور جوانوں کا فائدہ ہو؟ نیوز چینلز ہیں ہمارے شیعوں کے ماشاءاللہ، لیکن کوئی ڈرامہ چینل نہیں. یہ تصور ہی نہیں ہے نا. ظاہر ہے جب تم گیپ رکھو گے، اب ان کے ہوتا کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ڈرامے بنتے کیسے ہیں. رائٹر جو ڈرامہ لکھتا ہے، پاکستان کا مشہور رائٹر ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ اس وقت 90% جو رائٹرز ڈرامہ لکھ رہے ہیں ان پر فیمنزم کا قبضہ ہے. کہ میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ ایک خاتون کو اگر کسی ڈرامے میں تھپڑ لگایا جائے تو وہ سین آج کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس سے تشدد نہ بڑھے، کہیں مرد یہ نہ سیکھیں کہ خاتون کو تھپڑ مارا جاتا ہے. لیکن اسی ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک مرد شراب پی رہا ہے، لیکن اس سین کو کاٹا نہیں جاتا. یعنی شریعت کا درد کم ہے، لیکن ویسٹرن جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بڑھا. اب فیمنزم ایک نعرہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کی آزادی. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اسے جاب بھی کرنے دو، اسے باہر نکلنے بھی دو، اسے اپنی مرضی سے دوستیاں کرنے دو، اسے اپنی مرضی سے نامحرموں کے ساتھ تعلق بنانے دو. اور جو بل آپ کو منظور کر کے دیا جا رہا ہے، آج لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا، لیکن آج کل یہ ہو جائے گا. اس خاتون کی حمایت میں لوگ نکل آتے ہیں. اگر غیر تعلق بنایا، ایران میں اس کو کہا جاتا ہے وائٹ میرج، ازدواج سفید، بغیر نکاح کے ایک مرد اور خاتون تعلق بنائے اور کہیں پہ رہیں، کوئی اس کو کچھ بھی نہ کہے، ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ اسی میڈیا کے ذریعے سے. اس کا موٹیو کون ہے؟ میڈیا ہے. اب ظاہر ہے آپ کا بچہ دیکھے گا، آپ کی بچی دیکھے گی، اس کے اندر سے جتنا ریپیٹڈلی یہ دیکھا جائے گا، اس کے سب کانشیس میں آ جائے گا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بھئی آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو والد ٹوکتا ہے نا کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، بری بات ہے. کوئی غیبت کرے، والدہ ٹوکے کہ غیبت نہیں کرو، بری بات ہے. لیکن گھر میں جھوٹ بولا جائے، آپ بچے کو ٹوکے نہیں. جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے جھوٹ نارملائز ہو جائے گا، کہ اگر جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں میاں بیوی جب آپس میں جھگڑیں، بچے ان کو دیکھ رہے ہوں. اب یہی بچی جس نے پوری زندگی دیکھا کہ میری ماں نے والد کے ساتھ لڑائیاں کی، میرے والد نے میری اماں کے ساتھ لڑائیاں کی، اب جب اس کی شادی ہو جائے گی، جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑے گی اور ماں کہے گی کہ نہیں لڑو، تو کیا کہے گی؟ اماں تم تو پوری زندگی خود لڑتی رہی اور مجھے درس سکھا رہی ہو. تو جو ہم سیکھتے، جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے. تو پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ڈرامے بنائے جاتے ہیں. کیریکٹر آپ دیکھیں کس طرح سلیکٹ کیے جاتے ہیں. مثلا مجھے ایک ڈرامہ بنانا ہے، میرے پاس اسٹوری بھی ہے، تو ایک انویسٹر آتا ہے، کہتا ٹھیک ہے آپ ڈرامہ بنائیے، آپ مشہور رائٹر ہیں، آپ کا ڈرامہ چلے گا بھی، ہم آپ کو فری میں انویسٹمنٹ دے رہے ہیں. ہماری ایک شرط ہے وہ آپ پوری کریں. کون سی؟ اس ڈرامے میں مرد ایکٹر اور خواتین، بیسیکلی خواتین پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے. وہ جو لباس پہنیں گی وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. یعنی کپڑے ہماری مرضی کے پہنیں گے. ہر ایکٹر اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہنتا، ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. اب آہستہ آہستہ کلچر کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے. اسے ویسٹرن کپڑے پہنائے جاتے ہیں، واحیات کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بے حیائی والے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ بچیوں کا کلچر تباہ ہو جائے. آج بڑے بڑے مالز میں جائیے، پاکستان کا حال دیکھیے کہاں تک پہنچا ہے. ایک وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں یہ حال ہوگا، لیکن ہو رہا ہے. کیونکہ ہماری پرواہ نہیں ہے، ہم نے اپنی قوم کے لیے چیزیں نہیں بنائی. امام بارگاہ بناتے گئے، مجلسیں کرواتے گئے، لیکن جو غزہ اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے. بارہا کہا جاتا ہے کہ ظہور امام سے پہلے تیاری کرو. پھر کون سی تیاری؟ اسلامک سویلائزیشن کا بنا ہوا کردار کا اچھا ہو کر اسکول سے باہر نکلے. سب سے زیادہ وقت جو آپ کا بچہ گزارتا ہے وہ کہاں گزارتا ہے؟ گھر میں یا اسکول میں؟ اسکول میں. باپ بھی جاب پر ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، والدہ بھی مشغول رہتی ہے. آج تو KG 1 KG 2 پتہ نہیں نرسری اتنی کلاسز آ گئیں، بچہ 4-5 سال سے اسکولنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے. اب اسکول میں اس کو پڑھانے والا کون ہے؟ اس کا موٹیو کون ہے؟ اس کی ٹیچر ہے نا. ٹیچر اس کی رول ماڈل ہے، اس کا ٹیچر اس کا رول ماڈل ہے. وہ جیسے کپڑے پہنتی ہے، اس کا جیسا اخلاق ہے، اس کی جیسی سوچ ہے، وہ بچے پہ کیا ہو رہی ہے؟ اثر انداز ہو رہی ہے. آپ کو کیا پتا آپ کے بچے کی مینٹلٹی کیسی ہو رہی ہے؟
یہ جو قوانین آج اسکولز میں لائے جا رہے ہیں وہی قوانین کہ لوگ ویسٹرن گئے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے، آج پھر پاکستان کی طرف ریٹرن ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکس ایجوکیشن آ گئی، ہمارے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور وہی قانون آپ کی ایجوکیشن میں لایا جا رہا ہے۔ کسی کو نہیں پتا یہ FATF کے قوانین جو پاکستان کے اوپر لاگو کیے گئے کہ جس میں سے پاکستان نے کہا ہم نے 26 پورے کر دیے، کہ جیسے 17 رکعت کسی نے پڑھ لی ہو، انہوں نے ویسے 26 قوانین پورے کر دیے۔ آج تک قوم کو بتایا نہیں کہ وہ 26 قوانین تھے کیا۔ کسی نے کہا مولانا ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ہم نے پڑھا بھی نہیں۔ بھئی آپ کی نسلوں کا تو لینا دینا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو بدلا جائے۔ تو ہم کیوں اس انتظار میں رہیں کہ حکومت دینی ہو جائے، حکومت ریلیجیس ہو جائے، حکومت میرے بچوں کو قرآن پڑھائے، حکومت میرے بچوں کو اخلاق مصطفیٰ پڑھائے؟ میں خود کیوں اسکول نہیں بناتا؟ ہم اسکول بناتے بھی ہیں تو میں غلطی کرتے ہیں، صرف شیعہ اسکول بنا دیتے ہیں، اور پھر زیادہ تر ہماری توجہ بچوں کے ایجوکیشن کی طرف نہیں ہوتی۔ کون سی ایجوکیشن؟ بچہ پڑھ کر نہیں سیکھتا۔ آپ کو ایسے اسکول کی ضرورت ہے جس میں انوائرمنٹ وہ ہو جو اسلامی انوائرمنٹ ہے، بچہ رہے تو وہاں اسلامی انوائرمنٹ، جو ٹیچر اس کو پڑھا رہی ہے پہلے اس کی پوری اسکولنگ ہو، اس ٹیچر کی ٹریننگ ہو کہ اس بچے کو تمہیں کیا سکھانا ہے، کیونکہ یہی بچہ جب معاشرے میں آئے گا، یعنی امام علی ابن ابی طالب کی سوچ کہاں تک کی تھی کہ فرمایا عقیل میرے لیے ایک خاتون کا انتخاب کرو۔ عقیل کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عقیل حسب شناس تھے، عقیل عرب کے قبیلوں کو جانتے تھے۔ عقیل کی تعریف اتنی ہے، فرماتے دور سے اگر کسی صحرا میں کسی قدم کو دیکھتے تھے، عقیل قدم کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ قدم کس قبیل کے کس شخص کی ہے۔ یہ شناسائی جناب عقیل کی تھی، تبھی فضیلت جناب مسلم انشاءاللہ اس میں کل میں آ جاؤں گا۔ تو جناب عقیل کو کہا مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے کہ جو کربلا میں میرے حسین کا ہمراہ، اس کی ضرورت ہے ایسے اسکول جس میں بچے پلیں بڑھیں۔ اب اس میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ یرثھا عباد الصالحین، میرے زمین کے وارث کون ہیں؟ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مطلب وارث اہل بیت علیہ السلام ہیں، انبیاء بنا ہے، تاکہ یہ عباد الصالحین ظہور امام زمانہ کے لیے کیا کریں؟ زمین سازی کریں۔ مثلا میں نے 10 لوگوں کا گروپ بنایا کہ پاکستان میں ایک اسکول کی چین بناؤں۔ بھائی پاک ترک اسکول آپ کے یہاں ہے، سٹی اسکول آپ کے یہاں ہے، پتہ نہیں بیکن وغیرہ آپ کے یہاں اسکولز ہیں، اتنے اسکولز ہیں، تو اس لیول کا اسکول کیوں نہیں بناتے پورے پاکستان؟ صرف شیعوں کے لیے نہیں، شیعہ بچوں کے لیے، سنی بچوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے دیندار بنے نا، وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے دین سیکھیں، وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے ادب سیکھیں۔ ترکی لیول پہ اسکول بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے بنے گا؟ جب آپ عباد الصالحین کی ٹیم بنائیں گے۔ جب تک عباد الصالحین کی ٹیم نہیں بنے گی، اب عباد الصالحین سے مراد یہ نہیں کہ صرف ہم شیعہ جمع کریں، آپ ایسے دین رکھنے والے اہل سنت کے پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جس طرح باطل قوتیں ڈراموں کے ذریعے سے مختلف چیزوں کے ذریعے سے کام کر رہی ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک اسلامی چینل ہو جس سے ہم بچوں کو دین سکھا سکیں، ہمارے ایسے اسکولز ہوں جس سے ہم بچوں کی تربیت کر سکیں۔ تو جب تک عباد الصالحین ایک گروپ ورک نہیں ہوگا تب تک آپ کے بچے اس دلدل سے نکل نہیں سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ اتنے سینٹرز نہیں ہیں، اب ڈیٹیل اس ٹاپک میں انشاءاللہ اگلی مجالس میں جاؤں گا۔ کام کر رہے ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں بہت ہمارے دردمند مومنین کام کر رہے ہیں، ایسی ویب سائٹس ہیں جابس کے نام سے، مختلف چیزوں کے نام سے کمیشن کی تیاریاں کروا رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کو اگر وکیل بننا ہے، مختلف شعبوں میں جانا ہے، وہ تیاریاں کروا رہے ہیں، اپنے بلبوتے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ تب تک صحیح نہیں ہوگا جب تک ہم سوسائٹی میں، ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم ایران میں جب تھے تو بچیاں اسکول میں پڑھتی تھیں، اب وہاں سے پہلی کلاس سے لے کر بچے بچیاں کا سلسلہ الگ ہوتا ہے، تو بچی کا اسکول الگ ہوتا ہے، لڑکوں کا اسکول الگ ہوتا ہے، وہیں سے ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کافی مولاناز کہتے ہیں مولانا جب ہم پاکستان آئے، اب آپ نے اگر 15-20 اسکول کراچی میں بنا دیے ہیں، لیکن یہ سارے اسکول پورے پاکستان میں تو نہیں ہیں۔ بھائی 4 لوگ جا کے مدرسے میں مولوی بنیں گے نا، 10 لوگ جا کے مدرسے میں مولوی بنیں گے، لیکن یہ مجمع جتنا مجھے سن رہا ہے یہ تو مدرسوں میں نہیں جائے گا، یہ تو اپنے بچے اسکول میں پڑھائیں گے۔ اس کا مطلب نیڈ ہے کہ ان بچوں کو بھی ایسے اسکول میں ڈالا جائے جہاں پہ یہ بچے صحیح تربیت لے سکیں۔ تو کہتے ہیں مولانا مجھے اسکول ملا ہی نہیں، بچی 8-9 سال کی ہو چکی ہے لیکن کوئی ایسا اسکول نہیں، وہاں پہ کو ایجوکیشن ہے۔ کچھ کہتے ہیں بچی بالغ نہیں ہے، ساتھ پڑھا دو۔ بھائی تربیت بچپن سے ہوتی ہے، حیا بچپن سے ہوتا ہے۔ ایک بہت اچھا سسٹم جو ایران میں ہم نے دیکھا کہ بچیاں جیسے 9 سال کی ہوتی ہیں تو پورا اسکول بچیوں کے لیے جشن رکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں جشن عاطفہ۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، جیسے پتہ چلتا ہے اسکول کو ڈیٹ آف برتھ پتہ ہوتی ہے، جیسے پتہ چلا بچی 9 سال کی ہو گئی مطلب بچی بالغ ہو گئی، تو اسکول میں ایک جشن رکھا جاتا ہے
پورے کلاس میں جو جو بچیاں 9 سال کی ان کے لیے جشن رکھا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب تم پر اللہ کی اطاعت واجب ہو چکی ہے، نعمت الہی ہے، اب تم اس قابل ہو کہ اللہ کے مصلی پہ کھڑی ہو جاؤ، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھو۔ اور یہ جشن کیا جاتا ہے، اس جشن میں بچیوں کو باتوں چادر پہنا کرو، انہیں وہاں پہ کریٹ ہوگا، آپ کے اسکولز میں کریٹ ہوگا، اور تب تک یہ انوائرمنٹ آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ عباد الصالحین کو نہ بنائیں، جب تک درد دین پیدا نہ ہو۔ اور درد دین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے وجود میں معرفت النفس آئے۔ اب سب سے بڑا دشمن جو معرفت النفس کا ہے وہ کیا ہے؟ معصومین فرماتے ہیں وہ حب ذات ہے۔ یہ بھی ویسٹرن کلچر اور آئیڈیالوجی کا ایک حصہ ہے۔ حب ذات کو کہتے ہیں سیلفشنس۔ پورا ویسٹرن ورلڈ سیلفشنس کے نظریے پہ قائم ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے اپنا گھر بنانا ہے، مجھے پرواہ نہیں کسی مومن کے پاس گھر ہے کہ نہیں۔ میں نے ایسے 4 بھائی بھی دیکھے کہ ایک بھائی بہت مالدار ہے، دوسرے کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ سیلفشنس کا کانسیپٹ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلامی کلچر کا ایک حصہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایران تو اس چیز میں تباہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں آج پھر بھی کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی بھی باقی، لیکن اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ڈرامہ بنا دیا۔ ڈرامے میں کیا دکھایا کہ بیچاری بہت غریب سی بہو ہے اور سانس اس پہ ظلم کیے جا رہی ہے، ظلم پہ ظلم کیے جا رہی ہے، کبھی نند آتی ہے وہ فتنے کرواتی ہے، کبھی سانس آ کے فتنے کرواتی ہے، اور پھر کیا دکھاتے ہیں؟ اس نے بیوی کی مظلومیت میں آ کے الگ سے گھر لے لیا، اب وہاں پہ یہ خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایران میں کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے نا تو مسئلہ حل کرو، مسئلہ مٹاؤ نہیں۔ اس کا حل یہ نہیں کہ میں گھر الگ کر دوں، اس کا حل یہ ہے کہ تم اس گھر میں تربیت اہل بیت کو لاؤ، اخلاق اہل بیت کو لاؤ، اس ساس کو بتاؤ کہ بہو کے حقوق کیا ہیں، بہو کو بتاؤ کہ ساس کو کیا۔ دوسرا، یہ اکنومیکلی کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، 2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، تو زمین بھی آپ کم لے رہے ہیں، 2 فلور بنا دیے، 3 فلور ایک گھر میں۔ لیکن اگر یہ جیسے جیسے جدا ہوتے جائیں گے، گھر زیادہ ہوتے جائیں گے، اخراجات بڑھتے جائیں گے، اور کئی ایسی خواتین نے بتایا اب کیا کرتے ہیں، مثلا یورپ یا ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ کے بچے ہو گئے، آپ کام پہ چلے گئے، خاتون کہیں چلی گئی، بیمار ہو گئی، تو پھوپھیاں تو یہ تصور، حب ذات کا تصور، سیلفشنس کا تصور کہ صرف میں بنوں، میرا گھر بن جائے، میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے، لیکن مجھے پرواہ نہیں کہ قوم کا بیٹا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف اپنا مال جمع کروں۔ اور عجیب کانسیپٹ ہے کہ جب مال بھی جمع ہوتا ہے تو زیرو بڑھتے ہیں نا۔ اگر میرے اکاؤنٹ میں 10,000 ہے، زیرو بڑھاتے جائیں، میں نہیں بڑھ رہی۔ مال بھی تب کام کا ہے جب یہ مال تمہارے تصور کہ 70,000 پاکستانی مروا دیے، 70,000 پاکستانی مروا دیے، کس کے لیے مروائے؟ امریکہ کے لیے۔ امریکہ آیا کیوں؟ اپنی بقا کے لیے۔ سیلفشنس کا تصور یہ ہے کہ میرا ملک بچے، باقی ہر ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، افغانستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، بس میرا ملک بچا، یہ سیلفشنس کا تصور ہے۔ لیکن اگر سیدہ زینب کی چادر جاتی ہے تو جائے، لیکن قوم کی بچیوں کی چادریں بچ جائیں۔ اگر عباس جیسے بھائی کے بازو قلم ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن قوم کے جوان بچوں کے بازوؤں میں امانت آ جائے۔ اگر اکبر جیسا جوان قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اے جوان تمہاری غیرت بچ جائے۔ وہاں ایثار کا جذبہ ہے، وہاں قربانی کا جذبہ ہے، وہاں دینے کا جذبہ ہے، کیونکہ اے انسان تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ پروردگار عالم کا ہے۔ تو جب حب ذات آتی ہے تو مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، جتنے بھی قوم کے اختلافات ہیں، کیونکہ یہ نفس کا ایسا بدبخت ہے جو عالم کے اندر بھی ہے، جاہل کے اندر بھی ہے، جوان کے اندر بھی ہے، بوڑھے کے اندر بھی ہے، اور یہ نفس مختلف ذریعوں سے تمہاری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک بیماری حب ذات، اور حب ذات سے ایک اور بیماری جنم لیتی ہے جب آپ کی ذات کی محبت جتنی بڑھتی جاتی ہے، میری اپنی ذات کہ امام نے فرمایا بے وقوف کی ایک نشانی ہے، اسے اپنی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے۔ کوئی میرے سامنے آ کے میری تعریف کرے، یہ غذائے نفس ہے، اور میں بچا کرو اپنی تعریف سے۔ اور آج کل تو لوگ ایسے، کوئی اپنی تعریف نہیں، اپنی خوبیاں بیان کر دوں میں، 4 اپنی اچھائیاں بیان کر دوں۔ بھائی خوبیاں اگر کرنی ہیں تو اللہ کے سامنے کرو نا، اچھا بننا ہے تو رب کے سامنے بنو نا۔ وی آئی پی کلچر، یہ بھی ایک ویسٹرن کلچر ہے
کہ حکمران سے لے کر ہمارے مولویوں تک لوگ ہیں، خدا نہیں ہے۔ میں جو کر رہا ہوں وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، پروردگار عالم کے لیے نہیں کر رہا۔ میرا محرک یہ لوگ ہیں، یہ جو کہتے ہیں، یہ جو چاپلوسیاں کرتے ہیں، اس میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ ووٹ لینے گیا، تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ کہا کیوں؟ کہ آپ میں بڑا تکبر ہے، آپ لوگوں کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ سب کچھ خود کو سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ایسا کوئی میرے اندر کوئی ایسی عادت نہیں ہے، کیونکہ کوئی خود کو نہیں کہتا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ شیطان تھوڑی خود کو کہتا تھا میرے اندر تکبر ہے۔ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ حکم خدا کے سامنے کھڑا ہو جانا۔ اللہ نے کہا نماز واجب ہے، میں کہتا ہوں نہیں پڑھنا، یہ تکبر ہے۔ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ واجب ہے، کہتا ہوں میں نہیں دیتا، یہ تکبر ہے۔ اللہ کہتا ہے خمس واجب ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا، یہ تکبر ہے، یہ ظلم ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا۔ ریا بھی ظلم ہے، اللہ کا حق ادا نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ امانت الہی ہے۔ کہ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا اور غالباً معصوم کا یہ فرمان انہوں نے سنایا، کسی نے مولا کو کہا مولا مال میں کماؤں، لوگوں کو کیوں دوں؟ محنت میں کروں، غریبوں کو کیوں دوں؟ قوم پہ خرچ کیوں کروں؟ تو بہت اچھا جواب دیا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تمہاری ماں کے سینے میں جو دودھ تھا وہ تیرا تو نہیں تھا، لیکن بنا کس کے لیے تھا؟ تیرے لیے بنا تھا تمہاری ماں کا، لیکن اللہ نے بنایا تیرے لیے تھا۔ خدا نے تمہیں اس قابل سمجھا ہے، وہ تجھے عطا کرتا ہے اور تیرے ہاتھوں سے لوگوں کو عطا کروانا چاہتا ہے۔ یہ بھی نعمت ہے پروردگار۔ محمد وسلموا تسلیما۔ جس میں تکبر ہے وہ حکم خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جس میں تکبر ہے وہ واجبات خدا کو ادا نہیں کرتا۔ اس نے کہا بھائی میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں ہے، کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اس نے بہت بڑا جلسہ کیا، لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہوئے، کھانا شانا کھلایا، اب آیا تقریر کرنے کہ لوگوں مجھے کہا جاتا ہے میرے اندر تکبر ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں تیرے اندر غرور ہے۔ اگر میرے اندر غرور ہوتا میں تم جیسے دو ٹکوں کو یہاں پہ بلاتا۔ تو جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے اسے فیل بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ حسین اگر تکبر کرتے تو آقا حسین کرتے نا، جن کے پاس کچھ تھا، علم تھا، عصمت تھی، کرامت تھی، اعجاز الہی ان کو ملا ہوا تھا، ولایت الہی ملا ہوا تھا، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں؟ انا اقل الاقلین بل اقل من الذرات، اے خدا میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ ذرے سے بھی چھوٹا ہوں۔ رسول خدا کے سامنے مولا علی آتے کیا فرماتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد۔ دعائے سیف سجادیہ پڑھیے، کون سی اعجازی اور انکساری ہے بھائی۔ تکبر اگر کسی کو جچتا ہے تو صرف پروردگار عالم کو جچتا ہے۔ جو ریا کرتا ہے وہ سب سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہارے سارے اعمال کس کے لیے ہونے چاہیے؟ پروردگار عالم کے لیے ہونے چاہیے۔ ریا کو شرک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو ریا کرتا ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک کس کو سمجھتا ہے؟ لوگوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن اگر تو نفع اور نقصان کا مالک خدا کو سمجھتا، مباہلہ ہو رہا ہے۔ عیسائی علماء رسول خدا سے ملنے آتے ہیں، رسول خدا ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصحاب جمع ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مباہلہ کرنے آئے ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں، آپ کیوں نہیں ملتے؟ رسول خدا نے فرمایا انہوں نے جاہ و جمال کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ ریاکاری کرنے آئے ہیں۔ ایسا لباس کیوں پہنانے آئے؟ لوگوں کو اس لباس سے متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے نہیں ملوں گا جب تک یہ اپنا لباس نہیں بدلتے تھے۔ تو رسول جب کسی مسیحی سے جو ریاکار اس سے نہیں ملتے تو مولا علی کسی مومن سے کیسے ملیں گے جس کے اندر یہ صفات ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد واجل فتح تدیز و معرفت النفس کے بعد انسان کو معرفت امام نصیب ہوتی ہے کہ انسان سوچ لے کہ میرے اندر موٹو، میرے اندر کا محرک کون ہے۔ انگریزی کا لفظ ہے نا کہ سکسیزفل پیپل ہیو سکسیزفل ہیبٹس اینڈ فیلئر پیپل ہیو فیلئر ہیبٹس۔ جو کامیاب لوگ ہیں، یہ پوری ایک ریسرچ ہوئی، دنیا کے ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے افسرز، بڑے بڑے بزنس مین جنہوں نے بزنس میں بہت کچھ کیا، آگے گئے، ترقی گئے، وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ بھائی ہر آدمی بزنس کرتا ہے لیکن ایک آدمی کو کامیابی ملتی ہے۔
ہر بچہ جا کے محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن کچھ بچے بہت بڑے افسر بنتے ہیں، دنیا کا مقام پاتے ہیں۔ ان سب میں انہوں نے ریسرچ کی، خلاصہ یہ نکلا جن کو کامیابیاں ملی ان میں کامیاب عادتیں تھیں، اور جو ناکام ہوئے ان میں ناکامی والی عادتیں تھیں۔ تو جب تک تم اپنے اندر معرفت النفس کا علم پیدا نہیں کرو گے اور اپنی ہیبٹس کو نہیں سدھارو گے، تب تک نہ تمہاری دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اب ایک بچے کو ٹائم ضائع کرنے کی عادت ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے تفریح کرنے، یونیورسٹی ہے یہ کس چیز کی؟ علم حاصل کرنے کا شہر ہے، اب وہاں پہ جا کے کھیل کود میں مصروف ہو جائے، گیم کھیلنے میں مصروف ہو جائے، گندے دوست مل جائیں، اس کو کبھی یہاں لے جائیں کبھی وہاں لے جائیں، اور وہ بچے جو دن رات پڑھتے رہے محنت کرتے رہے کیونکہ ان کا موٹو تھا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں، کچھ حاصل کرنے آئے ہیں، تو ان کو کچھ نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح یونیورسٹی کے 4 سال گزر جاتے ہیں، بیچلر کے ماسٹر کے 2 سال گزر جاتے ہیں، آخر میں پتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں ملتا ہے، کوئی اس کو جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اصل ایبلٹی تمہارے اندر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس انسان میں ہنر ہے، جس انسان میں علم ہے، خدا اسے کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ وہی لوگ پوری زندگی چپڑاسی بنتے ہیں، نوکر بنتے ہیں، لوگوں کے دروں کے دھکے کھاتے ہیں۔ جس انسان نے اپنی اصلاح نہیں کی، تو اصلاح کرنے سے آپ کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، آپ کی آخرت بھی آباد ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ در پر جو بھی جس مقام پہ پہنچا اس نے محنت کی ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، جب تک محنت نہیں کرو گے خدا کچھ بھی ہر فیلڈ میں، یہاں تک کہ نفس کو سدھارنا اتنا آسان نہیں۔ مولا فرماتے نفس ایک درندے حیوان کی طرح ہے، جس طرح درندے کو چھوڑتے ہو وہ چیرتا ہے پھاڑتا ہے، اسی طرح اگر نفس پر کنٹرول نہیں کرو تو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ جھوٹی چیزوں کو لذت بنا دیتا ہے، جن چیزوں میں لذت ہے نہیں لیکن ایسا بناتا ہے جیسے اس میں لذت ہے۔ مثلا شراب کو لذت کا وسیلہ بناتا ہے، گمراہ کرتا ہے، جو شراب پیے گا اسے لذت ملے گی۔ لیکن فرماتے ہیں ہر وہ چیز، یہ میں سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں، ہر وہ چیز جسے خدا نے حرام کیا ہے آپ سائنٹیفکلی اسے حلال ثابت کر کے دکھائیں، اور ہر وہ چیز جسے خدا نے حلال کیا ہے سائنٹیفکلی آپ اسے حلال ثابت کر کے دکھائیں۔ شراب جسے خدا نے کہا کہ اس کے تھوڑے فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، سائنس نے بھی ثابت کیا کہ شرابی لوگ ہیں کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں۔ شراب انسان کی عقل کو تباہ و برباد کرتا ہے، انسان کے ارادے کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان شراب میں آتا ہے نہ اللہ کی شناس رہتی ہے نہ والدین کی شناس رہتی ہے۔ جا کر دیکھیے یورپ میں جب سیٹرڈے سنڈے نائٹ آتی ہے ان کی سوشل لائف شروع ہو جاتی ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی لیکن جب شراب پیتا ہے، بڑے بڑے ایکٹرز کی موویز لیک ہو گئی، شراب پینے کے بعد اتنا اس کا بھرم تھا لیکن جیسے شراب پی اسے پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں میری شخصیت کیا ہے۔ تو شراب انسان کی شخصیت کو خراب بیماریاں لاتی ہے۔ خنزیر کو خدا نے حرام قرار دیا، آپ سائنٹیفکلی سے ثابت کر کے دکھائیں۔ یہ واحد ایک ایسا گوشت ہے جس کے کاٹنے کے بعد اس میں بے تحاشا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس گوشت کو دینے کے لیے اس کو ان کتنی صفائی، کیونکہ کمرشلزم ہے تو لہٰذا اس گوشت کو بیچتے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جسے خدا نے حلال کیا، مثلا مرغی کو کھانے سے پہلے ذبح کرو، یہ حکم شریعت ہے، حکم شریعت ہے، آپ ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اب ریسرچ ہوئی امریکہ میں کسی جگہ پہ کہ کئی لوگوں کے وجود میں بیکٹیریاز آنے لگے اور بیمار ہونے لگے، مرنے لگے۔ کہ ذرا ریسرچ کیے جائے لوگوں نے کیا کھایا ہے، پتہ چلا انہوں نے مرغیاں کھائی تھیں۔ کہ پھر اس مرغیوں میں ایسا کیا تھا کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پتہ چلا یہ وہ مرغیاں تھیں جن کو ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ پھر کہا کہ اس مرغی کو کیا کرے کہ اس کا گوشت انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ جب آپ سانس لیتے ہیں نا تو آپ کے اندر سکنگ پاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے گوشت میں ایک سکنگ پاور آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک روش ہے کہ اس مرغی کے باڈی سے خون نکل جائے تو وہ جتنے بیکٹیریاز ہیں، کیونکہ جیسے یہ مرتی ہے تو وہ خون وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ جب جمع ہو جاتا ہے، جب آپ یہ گوشت کے ساتھ خون کھاتے ہیں تو آپ کے وجود میں بیکٹیریا اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اس خون کو کیسے نکالا جائے؟ تو اب ظاہر ہے وہ مسلمان تو تھے نہیں، انہوں نے اپنی سائنٹیفکلی ایک روش بنائی کہ اس مرغی کا گلا اگر سی ٹائپ کاٹا جائے، کیسے کاٹا جائے؟ سی ٹائپ کاٹا جائے، وہی ہمارا ذبیحہ ہے نا۔ اب اگر یہ کہتے کہ مسلمانوں کی طرح ذبح کیا جائے تو سارے لوگ مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اپنی اصطلاح بنائی کہ سی ٹائپ کاٹا جائے، کیونکہ جب گلا کاٹا جاتا ہے ایک نبض ابھی بھی ہوتی ہے، سکنگ پاور ختم نہیں ہوتا، اور اس کے ذریعے سے جتنا بھی خون ہے اس کی باڈی سے باہر چلا جاتا ہے اور اس مرغی کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو شریعت نے بتائی اس میں ہمارے جسم کا فائدہ بھی ہے، اس میں ہماری آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ سب بات پڑھے محمد والے محمد۔
جسے تم نقصان سمجھ رہے ہو نقصان نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اللہ نے واجب کی، ہر وہ چیز جو اللہ نے واجب کی، اس میں تمہارا نقصان نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ. دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے، زندگیوں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. کتنے واقعات آپ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کے. فرماتے جب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ 4 لوگ ہمیں جان جائیں، ہمارا نام ہو جائے. اشتہار لگواتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں جان جائیں، لوگ ہمیں جان جائیں. لیکن یہ بتاؤ امام حسین نے کون سا خرچہ کیا؟ مولا علی نے کون سا خرچہ کیا؟ انہوں نے بس زندگی میں ایک کام کیا کہ دنیا اللہ کو جان جائے. اور اللہ کا وعدہ ہے جب تم میرے لیے کرتے ہو میں تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. آج پوری کائنات میں اگر کسی شخصیت کے لیے سب سے زیادہ مجالس ہوتی ہیں وہ امام حسین. فرماتے عزاداری 60 ہجری سے شروع نہیں ہوئی. عزاداری کی ابتدا جناب نوح کا نام ہے. نوح مطلب سب سے زیادہ نوحہ کرنے والا، سب سے زیادہ رونے والا. فرمایا حضرت نوح کوزے بناتے تھے، مٹکے بناتے تھے. ایک شخص آیا، اس نے نوح سے مٹکا خریدا. خریدنے کے بعد اس نے نوح کے سامنے مٹکے کو توڑ دیا. اب یہ قصہ ہے عذاب نوح کے بعد والا. پھر حضرت نوح کا مجھے دوسرا مٹکا دو. حضرت نوح نے دوسرا مٹکا دیا، اس نے دوسرا توڑ دیا، چوتھا توڑ دیا. حضرت نوح نے کہا بندے خدا کیا کر رہے ہو، کیوں میرے مٹکے توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا نوح میں نے خریدا ہے، قیمت بڑھاؤ، جتنی قیمت دو گے اتنا دوں گا، لیکن خرید کے پھر توڑوں گا. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، تم نے تو بیچ دیا. حضرت نوح کہتے ہیں ہاں میں نے بیچ تو دیا لیکن میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. اپنی بنائی ہوئی چیز کو جب ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہاں پر وہ شخص بولا کہ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل ایک بات اپنے رب کی تجھے کہنے آیا ہوں. کہ کون سی؟ کہ نوح ایک مٹکا تو نے بنایا، اسے جب تم نے ٹوٹتا ہوا دیکھا تجھے تکلیف ہوئی. یہ بندے اللہ نے بنائے ہیں، یہ مخلوق اللہ کی بنائی ہے. جب تو نے بد دعا دی تھی اللہ نے تمہاری بد دعا کی خاطر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تو جس طرح مٹکوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو جس کو خود بنایا ہے وہ خود ہی تباہ کر دے. فرماتے اس واقعے کو سن کر حضرت نوح اتنا روئے کہ کاش میں بد دعا نہ دیتا. یہی محبت امام حسین کے دل میں ہے، مومنین کے. فرماتے ہیں 10 ماؤں سے زیادہ اہل بیت کے دلوں میں آپ کی محبت ہے. کہ امام زمانہ فرماتے جب میں کربلا کے مصائب کو دیکھتا ہوں روتا ہوں، لیکن اے مومن جب تمہاری خطاؤں کو دیکھتا ہوں میں اس سے زیادہ روتا ہوں. کیونکہ ہمارا چاہنے والا عذاب میں جائے، اہل بیت کو اچھا تو نہیں لگے گا. ہمارا چاہنے والا آگ جہنم میں جلے، ہم دیکھ کے برداشت نہیں کریں گے. تبھی خدا نے ایک دروازہ کھول دیا کہ بندو میں فرش عزائے حسین پیاری میں چل رہا، آؤ اس فرش میں تجھے بنانا چاہتا ہوں، میں تجھے حور بنانا چاہتا ہوں. یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں. تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے، اس لیے فرمایا ایک قطرہ امام حسین پہ جو بہاتا ہے خلوص دل سے خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، میں پیدل کربلا جا رہا تھا، ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایک قطرہ بعض روایات میں ہے مچھر کے پر کے برابر. مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھ گیلی ہو جائے خدا اس کے صدقے میں انسان کی پوری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے. یہ عالم کہتا ہے میں سوچ رہا تھا یہ روایت لاجیکل نہیں لگ رہی، ایک آنسو اور نتیجہ اتنا کہ خدا سارے گناہ بخش دے. کہ راستے میں جا رہا تھا، ایک سید مجھ سے ملا، ہمراہ ہوئے، بڑی اس نے علمی باتیں کی. میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے میں سید سے سوال کروں. میں نے کہا سید ایک مسئلہ میرے ذہن میں گونج رہا ہے کہ ایک قطرے کے صدقے میں خدا سارے گناہ بخش دے. سید نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، ایک اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گیا، بہت دور نکل گیا، راستہ بھٹک گیا، سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈ نہ سکے.
وہ صحرا میں بھٹکتا رہا، پیاس بھوک کا عالم تھا۔ اچانک اس کو صحرا میں خیمہ نظر آیا، وہ ایک بوڑھی کا خیمہ تھا۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ ایک بھوکھا شخص ان کے پاس آیا ہے، اس نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کچھ پلاؤ۔ انہوں نے ایک بکری تھی، اس کا دودھ پلایا۔ اب کیونکہ صحرا تھا، گھر بہت دور تھے، جب تک اس کو سپاہی ڈھونڈتے یہ وہاں پہ رکا، اس نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں۔ ان کے پاس بکری تھی، انہوں نے کہا مہمان ہے، حبیب خدا ہے۔ انہوں نے وہ بکری ذبح کر دی۔ 3 دن اس کی مہمان نوازی کی، اس نے گوشت کھایا۔ اس کے بعد سپاہی آ گئے، یہ واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے اپنا ایڈریس دیا کہ جب بھی شہر میں آؤ، کوئی بھی کام ہو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واپس چلا گیا۔ کہا 1-2 سال کے بعد جنہوں نے اس کو بکری کا گوشت کھلایا تھا وہ شہر میں آئے، اور جب اس ایڈریس پہ پہنچے ان کو پتا چلا یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو اس شہر کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے، آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے ہم نے آپ کی خدمت کی تھی، آج ہم غریب ہو گئے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ہمیں دے دیجیے۔ اس نے اپنے وزیر مشیروں کو جمع کیا، کہا کہ انہوں نے مجھے ایک بکری کھلائی تھی، میں ان کو کون سا انعام دوں؟ احسان کا بدلہ احسان سے کیا جاتا ہے، میں کیسے اس کا احسان چکاؤں؟ انہوں نے قبلہ اس نے 1 بکری دی تھی، آپ 10 بکریاں دیجیے، دوسرے کا بکریوں کا پورا ریوڑ دیجیے، تیسرے نے کہا آپ اس کو ایک باغ بھی دیجیے، چوتھے نے کہا نہیں اگر اتنا ہی اس نے احسان کیا ہے تو آپ اس کو کوئی مشیر بنا دیجیے، کوئی حکومتی سرکاری عہدہ دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن یہ عدالت کے خلاف ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کے پاس جو کچھ تھا، اس کی زندگی کی کمائی بکری تھی، تھا اس کے پاس، اس کا سرمایہ، اس کی دولت 1 بکری تھی، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھ پہ نچھاور کر دیا۔ تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی اسے دوں۔ الغرض اس سید نے کہا کہ اے ایک آنسو کی بات سن کر سوچنے والے، حسین کے پاس جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اپنے جسم سے شروع کیا حسین نے، عباس کے بازو دیے، سکینہ کا بچپنا دیا، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، علی اصغر قربان کیے، زینب کی چادر قربان کی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر دیا۔ لوگ یہ سن کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر اس جملے کو فیل کریں نا کہ امام حسین نے کیا کیا قربان کیا۔ اگر میں کسی مومن کو کہوں نا اپنے 6 مہینے کا بچہ لاؤ، میں اس کے سر کے 4-5 بال کھینچ کے نکالتا ہوں۔ کوئی مومن راضی ہوگا کہ اتنی سی بھی تکلیف میں اس کے بچے کو دوں؟ اب سوچیے رباب کے دل پہ کیا مصیبت ہے۔ بچیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں، 4-4 سال بچیاں، کتنی محبت کرتے تھے امام حسین۔ جب جب سکینہ کی آنکھیں کھلتی تھی بابا کے سینے کو ڈھونڈتی تھی۔ روایات میں ہے حسین گھر سے باہر جاتے تھے، انتظار کرتی تھی میرا بابا آ جائے، میں بابا کے ساتھ مل کے سفرے پہ کھانا کھاؤں گا۔ حسین نے وہ سکینہ بھی قربان کر دی، جاتے جاتے خاک اٹھائی اور سکینہ کے سر پہ ڈال دی اور کہا میری بیٹی اب تیرے نصیبوں میں یتیمی ہے، اب تیرے نصیبوں میں شام کا زندہ ہے۔ یہ جذبہ الہی ہے، یہ معرفت النفس کا جذبہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے پھر وہ اپنا کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ فرمایا اب اس حسین پہ اگر خلوص سے دل سے تو کریا کرے گا، ایک ہی مجلس میں حر بن کے باہر جا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے جب پاک ہو گئے پھر خود کو عادت گناہ نہ کرنا۔ دلوں کو کربلا لے چلے، کربلا کے شہداء کو سلام کریں۔
میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ۔ اللہ کسی بچی کو بابا کا زخمی بدن نہ دکھائے۔ سنو گے کتنے کریم امام حسین۔ کربلا میں ایسے لوگ بھی تھے جب ہر کا لشکر حسین سے ملا امام نے سارے لشکر کو پانی پلایا، لیکن فرماتے ہیں آخر میں ایک شخص دیر سے پہنچا، اتنا نڈھال تھا، اتنی پیاس سے کہ اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ فرماتے جب پیاس اپنے شدت کو پہنچتی ہے انسان کی سنوائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں بابا اتنے پیاسے، بابا کو ہر جگہ دعا ہی دعا نظر آتا تھا۔ تبھی جب علی اکبر کے جنازے پہ جانے کا اتنی مرتبہ حسین گرے، آخر میں آواز بولے یا بلیا، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام نے 3 مرتبہ شخص کو کہا اونٹ سے نیچے آ جا پانی پی لے، لیکن اسے سنائی نہیں دے۔ آخر میں حسین خود آگے بڑھے، اس کے اونٹ کو لٹایا، اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، لیکن تاریخ کربلا لکھتی ہے جسے حسین نے پانی پلایا تھا اسی ملعون شام غریب حسین کے سر پہ پتھر لگا تھا۔ ملعون کہتا جب میں حسین کے جنازے پہ پہنچا، میں نے دیکھا ہر شخص کچھ نہ کچھ حسین کے جنازے سے لے کر چلا گیا۔ میں نے کہا میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں، حسین کی زرہ بھی لے کر، جناب زہرا کا کرتا بھی اتار کے لے کر، بدن زخموں سے چور چور کہ تب میں نے سوچا میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں۔ ایک مرتبہ پورے بدن پہ نگاہ کی، میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ میں نے انگوٹھی اتارنے کی بڑی کوشش کی، لیکن انگوٹھی نہیں اتری۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید میں، وہ جس کی انگلیاں بھی کر چکی تھی۔ عظیم مومنوں، آپ سن کے برداشت نہیں کر پاتے، مجھے نہیں پتا 4 سالہ بچی ہے، بابا کو اس حال میں کیسے دیکھا، سیدہ زینب نے حسین کو کیسے دیکھا۔ اس لیے امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو، سب سے پہلی دعا میرے ظہور کی دعا کیا کرو کہ مولا خدا کو کون سا واسطہ ہو، کہ جب بھی دعا کرو خدا کو 2 واسطے دیا کرو، ایک میری بھوکی زینب کا، دوسرا میری 4 سالہ سکینہ کا۔ خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں کیا، لیکن آج میں خدا کو سہرا کا واسطہ دینا چاہتا ہوں، جو مدینے میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے،
خلاصہ بیان کروں گا۔ امام نے فرمایا عباس میری بیٹی بیمار، سغرا کی چارپائی گھر کے دروازے پہ رکھ دو، ہر بیوی کو کہو سغرا سے خدا غافل کرو۔ ایک ایک بیوی آتی تھی سغرا کو سینے سے لگاتی تھی، خدا حافظ کر کے چلی جاتی تھی، گھر کی چابیاں سغرا کے حوالے کرتی تھی۔ آخر میں بی بی زینب کی باری، سغرا کو سینے سے لگا، درد بھری آواز میں کہا سغرا زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ جناب سغرا نے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا، رو کر کا پھوپھی اماں میں سمجھ گئے اب میرا مولا واپس نہیں آئے گا، اب میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا۔ بی بی زینب نے کل صبح اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں، تجھے کیسے بتا سکتا؟ رو کر کا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا آسمان سے نوری ہماری اتری، نوری ہماری سے کالے برقعے میں بی باہر آئی، وہ خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال کے کہنے لگے اے میرے لال حسین تیری ماں زہرا وہ تجھے کہاں کہاں روئے گے، وہ کربلا میں روئے گی یا شام کی بازاروں میں۔ سیدہ زینب آپ کی طرح بڑا روئی، جلدی کا پاس مجھے حسین کو بلا کر۔ امام حسین فرمایا بھیا حسین میں سغرا کا خیال رکھوں، اگر بیمار ہے میں کھانا کھلاؤں گی، میں تیمارداری کروں گی۔ امام حسین نے فرمایا بہن زینب میرا بھی دل ہے میں سغرا کو لے کر چلوں، لیکن زینب حسین کی مجبوری سمجھو، کیسی مجبوری؟ فرمایا بہن زینب جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بھیا حسن سے ملتی ہے، کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے، کسی کی شکل نانا رسول خدا سے ملتی ہے۔ او بہن زینب میں امام ہوں، اور میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں